مسیح میں آپ سب کو اسلام۔ خداوند آپ کو اور آپ کے خاندان کو برکت، صحت اور تندرستی عطا کرے۔ مسیح یسوع ناصری کے نام سے آمین۔ ہمارے لیے آج کی تلاوت احبار کی کتاب 23 باب پہلی آیت 34 سے 11، 15 سے 16 اور 27 آیت 34 سے 37 آیت۔ تم ان پاک محفلوں کو خداوند کی عیدیں کہنا۔ خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ اس وقت خداوند نے موسیٰ سے کلام کر کے فرمایا، خداوند کی عیدیں مقدس محفلیں جو تم ان کے وقتوں میں مناؤ سو یہ ہیں: پہلے مہینے کی 14ویں تاریخ کو شام کے وقت خداوند کی فصح ہے، اور اسی مہینے کی 15ویں تاریخ کو خداوند کی عید فطیر ہے۔ تم 7 دن تک فطیری روٹی کھاؤ، اور پہلے دن میں تمہارے لیے مقدس محفل ہوگی۔ اس میں کوئی غلامانہ کام نہ کرو۔ 7 دن تم خداوند کے لیے آتشین قربانی گزرانو، اور 7ویں دن مقدس محفل ہوگی۔ تم کوئی غلامانہ کام نہ کرو۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کلام کر کے فرمایا، بنی اسرائیل سے خطاب کر اور ان سے کہہ کہ جب تم اس سرزمین میں داخل ہو جو میں تم کو دوں گا، اور تم اس کا غلہ کاٹو، تو تم اپنے غلہ کے پہلے حاصل میں سے ایک پولا کاہن کے پاس لاؤ، تو تمہاری طرف سے مقبول ہونے کے لیے وہ اسے خداوند کے سامنے نذر کرے۔ سبت کے دوسرے دن کاہن اسے نذر کرے۔ تم سبت کے دوسرے دن سے جس دن تم پولے کی قربانی ٹھہرانے کے لیے لائے گنو، 7 پورے ہفتے ہوں۔ 7ویں سبت کے دوسرے دن تک تم 50 دن گن لو، تب تم خداوند کے لیے نذر کی نئی قربانی گزرانو۔ اسی 7ویں مہینے کے 10ویں روز یوم کفارہ ہوگا، تمہارے لیے مقدس محفل ہوگی۔ تم نفس کشی کرو اور خداوند کے لیے آتشین قربانی گزرانو کہ اسی 7ویں مہینے کے 15ویں دن عید خیام 7 دن تک خداوند کے لیے ہوگی۔ پہلے دن مقدس محفل ہوگی۔ تم کوئی غلامانہ کام نہ کرنا۔ 7 دن تک تم خداوند کے لیے آتشین قربانی گزرانو۔ 8ویں دن تمہارے لیے مقدس محفل ہوگی۔ تم آتشین قربانی کے لیے گزرانو، کیونکہ یہ محفل کا دن ہے۔ تم کوئی غلامانہ کام نہ کرو، خداوند کی یہ عیدیں ہیں۔ تم پاک محفلوں کی منادی کرو گے، اور ان میں تم خداوند کے لیے آتشین قربانی یعنی سوگتنی قربانی اور نصر کی قربانی اور ذبیحے اور مقرر توپاون ہر ایک دن کے دستور کے مطابق گزرانو گے۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سن جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو، آمین۔ آج کا زبور پڑھا جائے گا، زبور 80، 3 آیت سے 6، 10ویں سے 11ویں آیت تک۔ جماعتی جواب: خدا ہماری قوت کے لیے خوشی سے گاؤ، ستار کے ساتھ گاؤ اور خنجریوں ٹکاؤ، خوشی آواز بربط اور سرنگی بجاؤ، نئے چاند کے وقت تروحی پھونکو، اور پودے اور پورے چاند یعنی ہماری عید کے وقت بھی۔ جماعتی جواب:
खुदा हमारी कुव्वत के लिए खुशी से गाओ, क्योंकि ये इसराइल की रस्म और याकूब के खुदा की क़िज़ा है। उसने उसको यूसुफ में शहादत मुकर्रर किया जब वो मुल्क मिस्र से बाहर निकला। जमायती जवाब, खुदा हमारी कुव्वत के लिए खुशी से गाओ। तेरे यहाँ दूसरा माबूद न होगा, तू किसी अजनबी माबूद की परस्तिश न करेगा। मैं ही खुदावंद तेरा खुदा हूँ, जो तुझे मुल्क मिस्र से निकाल लाया। जमायती जवाब, खुदा हमारी कुव्वत के लिए खुशी से गाओ। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज की अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक 13 बाब 54 से 58 है। क्या ये बढ़ाई का बेटा नहीं? फिर ऐसी हिकमत और मौज से इसने कहां से पाए? एक दिन यीशु ने अपने वतन में आकर उनके इबादत में उन्हें ऐसी तालीम दी कि वो सब हैरान हुए और कहने लगे कि ऐसी हिकमत और मौजज़े उसने कहां से पाए? क्या ये बढ़ाई का बेटा नहीं? और उसकी माँ का नाम मरियम और इसके भाई याकूब और यूसुफ और शमाउन और यहूदा नहीं? और क्या इसकी सब बहनें हमारे यहाँ नहीं? फिर ये सब कुछ इसने कहां से पाया? और उन्होंने उसके सबब से ठोकर खाई। लेकिन यीशु ने उनसे कहा कि नबी अपने वतन और अपने घर के सिवा और कहीं बेइज्जत नहीं होता। और उसने उनकी बेइत्तेकादी के सबब वहां बहुत मौजज़े न किए। अंजील मुकद्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। असीज दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। आमीन।